دیتا ہوں جنہوں نے اتنے اچھے طریقے سے ارینجمنٹ کیا، اس جلسے کا انتظام کیا، بہت شکریہ ان کا۔ اور اس کے بعد یہاں پر آئے ہوئے میرے جو معزز مہمان ہیں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے، کیڈٹ نذیر صاحب، مسعود تنولی صاحب، سہیل صاحب، بابو خوشحال صاحب اور چیئرمین چمٹی ون صدیق صاحب، یا اور بھی کوئی میرے بھائی یہاں پہ رہ گئے ہوں تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ ایک ایک کر کے نام نہیں لیا جاتا، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے دو ایسی عظیم شخصیت ہیں جن کا اس پورے تنول میں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا تعارف خود آپ ہی ہیں اور ہماری شان ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک تو کیڈٹ نذیر صاحب ہیں جن کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ اس ایج میں، اس عمر میں، بیماری کی حالت میں میرے کہنے پر اس جلسے میں تشریف لے کے آئے، ان کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ کیڈٹ نذیر صاحب جیسے لوگ بھی صدیوں میں ایک بار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کیڈٹ نذیر صاحب نے جس طرح اپنی سروس کی یا جس طرح علاقے کے ساتھ رہے، یہ ان کا ایک اپنا مقام اور نام ہے۔ اور اس کے بعد آپ مسعود تنولی صاحب پہ آ جائیں۔ مسعود تنولی صاحب کی شخصیت بھی وہ ہے جو صرف ہمارے تنول کی شان نہیں ہے بلکہ اس پورے کے پی کے کی شان ہے، کیونکہ مسعود تنولی صاحب جیسے بندے بھی صدیوں میں ایک بار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو میرے مہمان بابو خوشحال صاحب اور سہیل بھائی، یہ تو ہر جلسے میں آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے اس جلسے کی شان ہوتی ہے۔ تو ان کا سب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں بات یہاں سے شروع کروں گا۔ تو آپ سب لوگوں کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ میں جب تک اپنی سروس میں تھا، مجھ سے جو ہوتا تھا میں اپنے علاقے کی خدمت کرتا تھا۔ اپنی سروس سے جانے کے بعد بھی جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو میں نے اپنے علاقے کی ایک خدمت شروع کی، جو میرا خیال ہے میرے بتانے کی چیز نہیں ہے، وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ آپ جتنے لوگ بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، آپ سب لوگوں کو میرا کردار بھی پتہ ہے، میرا بھی پتہ ہے کہ میں کیسا انسان ہوں۔ تو آپ اپنے ذہن میں یہ چیز سوچیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کردار کے لحاظ سے یہاں ٹھیک ہوں، یا اپنے تناول کی جو لوگ ہیں، جو خاص طور پہ میرے چمٹی 1-2 کے لوگ ہیں، میں ان کے لیے خدمت کر رہا ہوں اور میں بغیر کسی لالچ کے کر رہا ہوں، تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے اسحاق زکریا کا ساتھ کیوں دیا۔ اسحاق زکریا کا ساتھ صرف اس لیے دیا، میں یہاں پہ جتنا بھی کچھ کر رہا ہوں میں اپنی پاکٹ سے کر رہا ہوں، میں کسی سے چندہ وغیرہ نہیں لے رہا ہوں۔ اگر میں یہ چیزیں اپنے جیب سے یا اپنی پاکٹ سے کرتا ہوں تو مجھے ساتھ بھی ایسے بندے کا دینا چاہیے جو کل اقتدار میں آ کر اس پیسے کو خراب نہ کرے اور کرپشن کی نظر نہ کرے۔ اور اس میں سب سے جو امیدوار جتنے بھی کھڑے ہیں، ان میں سب سے بہتر امیدوار مجھے اسحاق زکریا لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی 4 سالہ اقتدار تحصیل ناظم رہے ایبٹ آباد کے، جب یہ تحصیل نظامت سے آخری دن جانے لگے تو انہوں نے قرآن پر حلف دیا کہ میں نے کرپشن کوئی نہیں کی۔ میں یہ جتنے بھی حاجی صاحب ہیں یا دوسرا کوئی ہے، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اقتدار کے آخر پہ قرآن پہ حلف دے دیں کرپشن نہیں کی، تو میں ان کا ساتھ بھی دوں گا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگ بھی آ کے حلف دے کے جائیں کہ میں نے کرپشن کوئی نہیں کی۔ تو کرپشن نہ کرنے کی وجہ سے میں اسحاق بھائی کے ساتھ ہوں۔ مجھے 4 سال کے دور میں جب کرپشن انہوں نے نہیں کی، انہوں نے حلف دیا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں بھی ان کا ساتھ دوں، کیونکہ میں خود تناول کے لیے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے، جب مجھے لالچ بھی کوئی نہیں ہے، میں ہر مہینے 2-3 دفعہ پنڈی سے آ کے یہاں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، تو میں ایسے بندے کا ساتھ دوں جو ہمارے تناول کو بنائے، ہمارے تناول کو برباد نہ کرے۔
تو اسحاق زکریا صاحب کو ساتھ دینے کا یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اس لیے میں نے ساتھ دیا۔ تو اب دوسری بات رہ گئی کہ کل میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، ایک سرکاری امیدوار کے جلسے میں ایک بندہ جو ہمارے اپنے علاقے کا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ آپ سرکاری امیدوار کو ووٹ دیں، اس لیے ووٹ دیں کہ ایم این اے ایم پی اے اس کا اپنا ہے، تناول کے فنڈ بہت کم آتے ہیں، تو یہ بندہ جب پرموٹ ہوگا تو یہ ان سے فنڈ لے کے خرچ کرے گا۔ تو میں اس اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے بھائی اگر تناول کے فنڈ کم ہیں، ایم پی ایم این اے سے فنڈ لے گا، آپ یہ تو سوچے کہ اب اس حکومت کا عرصہ کتنا رہ گیا، 1 سال، اور جو تحصیل نظامت ہے جو چیئرمین بنے گا وہ بنے گا 4 سال کے لیے۔ تو اگر 1 سال اس کے ساتھ رہے گا تو اگلے 3 سال وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جس کی کے پی کے میں 10 سال حکومت ہو جائے گی، کیا اس مہنگائی کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے، جو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی اس کی وجہ سے، کیا دوبارہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آئے گی؟ بتائیں نا۔ جب کبھی نہیں آئے گی تو وہ سرکاری امیدوار تو صرف جیت کے 1 سال کے لیے جائے گا، اور انشاءاللہ جو ہمارا امیدوار ہے آزاد، یہ تو جیت کے اگلے 3 سال ساری حکومتیں جتنی بھی گورنمنٹ آئے گی ان کی منتیں کرے گی کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں۔ تو آپ 1 سال کو لیں گے یا 3 سال کو لیں گے؟ تو جہاں پہ 3 سال کا آپ کو کریڈٹ مل رہا ہے وہاں 1 سال کی طرف نہ جائیں۔ وہ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ ہمارے ایک بھائی نے کی تھی تو میں نے اس کو یہ جواب دیا، وہ سن لے گا۔ اور دوسری چیز کہ میرے پاس یہ ابھی بھی تقریباً یہ جو لوور تناول تحصیل تھی، جس وقت اسحاق بھائی لوور تناول تحصیل کے چیئرمین تھے، اس وقت یہ سرکاری امیدواروں نے ایک سٹے آرڈر لیا تھا ہمارے تناول کے لیے۔ یہ سٹے آرڈر ہے، وہ یہ بھی میں میڈیا کو بھی دوں گا، یہ سٹے آرڈر ہے 3.25 کروڑ روپے کا۔ یہ ہمارے سرکاری امیدوار نے لیا تھا کہ تناول کا کام نہ ہو، تناول کے لوور تناول کے کام روک دیے تھے یہ سٹے آرڈر لے کر۔ جب یہ سٹے آرڈر لے کے آپ اتنے ابھی اچھے بن رہے ہیں، جب یہ سٹے آرڈر لے کے 3.25 کروڑ کا کام آپ نے تناول کے لیے روک دیا تھا، اب یہ جب یہ بلدیاتی امیدوار جو تھے ان کا عرصہ ختم ہوا، اب وہی فنڈ ہیں جس پہ آپ بور کرا رہے ہیں، جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ نے سٹے آرڈر لے لیا تھا، آپ ان کو بور کرا رہے ہیں۔ آپ کے بور کرانے سے، گلیاں پکی کرنے سے ہم سٹے آرڈر نہیں لیں گے، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ الیکشن جب شیڈول اعلان ہو جاتا ہے تو اس وقت تمام چیزیں کام سٹے ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود آپ کے لیے سٹے آرڈر نہیں لیتے۔ اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ یہاں پہ تناول میں جو کام ہو رہے ہیں ہمارے بھائیوں کے ہی ہو رہے ہیں، ہم سٹے آرڈر لینے والے نہیں ہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ 20 سال جو آپ نے کچھ نہیں کیا، تو ابھی الیکشن کے دوران ہی آپ 2-4 بور ہمارے کسی غریب بھائی کو دے دیں، کوئی گلی دے دیں، ہم بہت خوش ہیں، کیونکہ 20 سال تو آپ نے کیا کچھ نہیں۔ الیکشن کا جب ٹائم آتا ہے تو آپ اس میں 2 بور کرا کے دے دیتے ہیں اور 2 گلیاں پکی کر دیتے ہیں 20 سال کے عرصے میں، اور اپنا جو آپ کا امیدوار ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، اور اس کے بعد 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال تک اس کا نہ تو نمبر ملتا ہے، اس کا نمبر ہی بند ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کے اپنے سرکاری امیدوار کے جلسے میں کہتے ہوئے ایک بھائی کو خود سنا کہ میں 15 دن سے کال کر رہا ہوں جی، آپ اٹینڈ ہی نہیں کر رہے تھے، آپ کو جلسے کے لیے بلا رہا تھا، آپ پھر بھی اٹینڈ نہیں کر رہے۔ جو بندہ ابھی کوئی اس کے پاس عہدہ ہی نہیں ہے، فون اٹینڈ نہیں کرتا کسی کا، تو جیتنے کے بعد کیا وہ آپ کے پاس آئے گا؟ میرے بھائیوں، یہ لوگ صرف الیکشن کے دنوں میں آپ کو منہ دکھا رہے ہیں، الیکشن کے بعد پھر نہیں ملتے۔ میں وہ ہوں آپ کا ساتھی جو آپ کو سال کے 365 دن ملتا رہتا ہوں، 365 دن آپ کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ یہ تو گورنمنٹ میں ہے، میں گورنمنٹ کے علاوہ بھی آپ کا اس کو حل کر کے دوں گا اور کرتا رہوں، انشاءاللہ آگے بھی کروں گا۔ دوسری بات کہ میرے بھائی ایک ہیں جو لودھی صاحب کے بھتیجے ہیں،
وہ ایک جگہ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے کہ جی 2002 سے لے کے 2008 تک صوبیدار جمشید کا میرے پاس ریکارڈ ہے۔ اور میرے بھائی، میں آپ کو یہ میڈیا کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کیا ریکارڈ ہوگا؟ آپ تو لوڈ تناول کے چیئرمین ہیں زکوٰۃ کمیٹی کے، آپ اپنی زکوٰۃ تو سنبھالیں۔ آپ زکوٰۃ چور ہیں، کیوں تناول میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، ایسا کوئی غیرت مند نہیں ہے کہ جس کو آپ لوڈ تناول کی چیز ہے لوڈ تناول کے حوالے کریں، لوڈ تناول کو یہ چیئرمینی لوڈ تناول کو دیں۔ لوڈ تناول میں بھی بہت اچھے اور پڑھے لکھے بندے ہیں۔ آپ نے لوڈ تناول کی چیئرمین کی سیٹ زکوٰۃ کی رکھی ہوئی ہے، صرف اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کھا کے آپ نے یہ جلسے گلیاں، یہ زکوٰۃ کے سارے پیسے ہوتے ہیں۔ میرا آپ کے پاس کیا ریکارڈ ہوگا؟ میں تو 2002 سے لے کے 2008 تک جس محکمے میں تھا، الحمدللہ وہ پاکستان کا بہترین محکمہ ہے، وہ احتساب خود کر لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ 2002 سے 2008 تک جو آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے وہ آپ سامنے لائیں، وہ آپ سامنے لائیں تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ 2002 سے 2008 تک میں نے یہ غلطی ضرور کی تھی کہ لودھی صاحب کے ساتھ تھا، اور اس کو میں لوگوں کو کہتا تھا لودھی صاحب کو ووٹ دو، کیونکہ وہ اس وقت یہاں پہ نیا آیا تھا، ایک ٹھیکیدار تھا، وہ اس وقت سیاست کا اس کو کوئی پتہ نہیں تھا، اس کو ٹھیکیدار سے ایم پی اے بنایا تو ان لوڈ تناول کے لوگوں نے بنایا۔ اور آپ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اسحاق زکریا صاحب سیٹیں بانٹ رہے ہیں ایم پی اے کی۔ او بھائی، یہ لوڈ تناول کے لوگ اب جاگ چکے ہیں، یہ غیرت مند ہیں۔ اب یہ سیٹ لودھی آباد میں نہیں جائے گی، یہ سیٹ انشاءاللہ لوڈ تناول کے لوگ جاگ چکے ہیں، لوڈ تناول میں ہی رہے گی۔ آپ نے کیا سیٹیں دینی ہے؟ عزت دینے والے میری رب کی ذات ہے، جس کو چاہے دے۔ آپ نے کون سی سیٹیں دینی ہیں؟ آپ ووٹ مانگنے کے لیے ہمارے لوڈ تناول میں آتے ہیں اور لوڈ تناول کے لوگوں کو بے وقوف بنا کر پھر ووٹ لے لیتے ہیں، لیکن جس دن ہم لودھی آباد میں ووٹ مانگنے آئے تو پھر ہمیں کہنا آپ بھی غیرت کریں، آپ بھی لوڈ تناول میں نہ آئیں۔ لودھی آباد میں 6 گھر رکھ کے آپ ایم پی اے بنا کے لوڈ تناول کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے پھر آپ کہتے پھرتے ہیں کہ جناب وہ فلانا ایم پی اے بنا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے فوراً استعفیٰ دیں۔ آپ چیئرمین نہیں رہ سکتے لوڈ تناول کے، لوڈ تناول میں بہت ایسے لوگ ہیں، اور آپ نے آگے لوگ بھی ایسے رکھے ہوئے لوڈ تناول میں اپنی مرضی کے جو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کھائیں۔ 2000 روپے زکوٰۃ آتی ہے ایک غریب مائی کی، اس میں سے 500 روپے رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ کرایہ لگ گیا۔ اور بھائی 20 عورتوں کی آئی ہے، کرایہ کسی ایک کا لگا ہوگا کہ سب کا 500 روپے لگ گیا؟ سب کا 500 تو نہیں لگتا زکوٰۃ میں۔ تو آپ ان چیزوں کو بند کریں، ابھی یہ عوام سمجھ گئی ہے کہ یہ عوام آپ کے دھوکے میں نہیں آئے گی۔ تو دوسری بات رہ گئی ہے جہاں پہ اسحاق زکریا صاحب کی۔ اسحاق زکریا صاحب جیسا کینڈیڈیٹ، پڑھا لکھا بندہ، کام کرنے والا بندہ، آپ میں بھی ہے تو بتائیں، آپ کے کینڈیڈیٹ کو صرف 1 2 3 باتیں یاد کی ہوئی ہیں، آپ کو بھی وہ باتیں یاد کی ہوئی ہیں، آپ آگے 2 3 باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، وہ بس وہ پکی رٹی ہوئی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سہیل ایوب صاحب اور جمشید تنولی صاحب کو ایم پی اے بنا رہے ہیں۔ بھائی ہم لوڈ تناول کے، ہمارا حق ہے، کیا ہم لودھی آباد کو جا کے ووٹ دے دیں؟ اچھا، دوسری بات بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ہمارا کوئی جلسہ ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ آدمی باہر سے لے کے آئیں۔ آج میں ان میڈیا والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ جتنے آدمی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ ان کے چہرے پہ لگائیں، اس لیے کہ یہ یہاں کے ہی ووٹر ہیں، یہ بغیر ووٹ کے نہیں ہیں۔ آپ کی سپورٹ تو بغیر ووٹ کے ہوتی ہے، یہ ووٹر بھی ہیں یہاں کے، اور انشاءاللہ یہ جو لوگ آئے ہوئے یہ سچے دل سے آئے ہوئے ہیں، یہ اسحاق زکریا کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ اور بلکہ ان سے میں میڈیا والوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان میں جو کوئی چیدہ آدمی ہے جو نظر آتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کس کی حمایت کر رہے ہیں، کون سا پولنگ اسٹیشن ہے ان کا، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ پولنگ اسٹیشن یہاں کے ہی ہیں اور اسحاق زکریا صاحب کی حمایت کرتے ہیں۔ تو میں یہ بھی آپ کو دعوے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری چمٹی 1 اور 2 میں 7 پولنگ اسٹیشن ہیں، اور انشاءاللہ 31 تاریخ کو ان 7 پولنگ اسٹیشن 7 کے 7 اسحاق زکریا صاحب انشاءاللہ جیتیں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔
میں خود یہ ہمیشہ ہر جگہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں اگر اس تناول خاص طور پہ چماٹی 1-2 آپ لوگوں کے ساتھ مخلص ہوں تو آپ لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے. میں جس کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے. اگر میرے دل میں اس تنول کے لوگوں کے لیے محبت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب نہ کرے. تو یہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں. تو آپ لوگ یہ دیکھیں، دعا کریں کہ جس کینڈیڈیٹ کے ساتھ میں لگا ہوں یہ کینڈیڈیٹ ہے کیسا، جو آخری دن بھی حلف دے کے آئے کہ میں نے کرپشن نہیں کی، تو پھر اس کینڈیڈیٹ کی کیا بات ہے. تو باقی بھی جتنے آپ کے ہیں ایم پی ایم این اے وہ بھی آخری دن ایک دفعہ حلف پہ دے جائیں گے کرپشن نہیں کی. تو بس آخر میں بھی کافی باتیں ہو گئی ہیں. باتیں تو اور بھی کافی ساری تھیں. بہرحال یہ ہے کہ کسی کو دوسروں کو بھی ٹائم دیں. تو یہاں جتنے بھی میرے علاقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، ان سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ 31 مارچ کو یہ آپ اپنا ووٹ اسحاق صاحب کو ٹیلی فون پر دے کر یہ ثابت کریں کہ چمٹی 1-2 کی عوام میرے ساتھ ہے اور اسحاق بھائی کے ساتھ ہے. یہ آپ ثابت کریں گے انشاءاللہ. تو سب لوگوں کا شکریہ. آپ لوگ کافی دور سے آئے، گاؤں میں آنا بھی یہاں بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ اتنی دھوپ میں بیٹھے رہے آئیں تو بہت شکریہ.